تو میرا نہیں خیال کہ مسلم لیگ کو زیادہ تکلیف ہوگی کہ اگر آپ چھوٹے صوبے بنا دیں یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا دیں. اگر انسسٹ ہی کیا اسٹیبلشمنٹ نے تو یہ ان کی طرف سے اتنی رکاوٹ نہیں ہوگی. تو پیپلز پارٹی پھر بھی سندھ کے ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں جیسے نون لیگ پنجاب کے ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں حاوی ہو سکتی ہے, وہ وہاں بھی حاوی ہو جائیں گے. سندھ میں فرق چیز کیا ہے کہ کراچی کو الگ کر دیا جائے گا فرام دا ریسٹ آف سندھ. میاں صاحب فرنٹ فٹ پہ نہیں آئیں گے. میاں صاحب اس بات کو پسند نہیں کریں گے, مگر میاں صاحب اس وقت کا جو ارینجمنٹ ہے اس کو ڈی اسٹیبلائز نہیں ہونے دیں گے. حالانکہ انہیں پتہ ہے عائشہ کہ محسن نقوی از ناٹ محسن نقوی, تو وہ کیسے کریں گے بیچارے, سب کو پتہ ہے اس بات کا. تو اس لیے یہ ساری باتیں فضول ہیں. ایک شاٹ کھیلا, ہاں, وہ ان کو کہا گیا تھا یہ شاٹ کھیل دو اور انہوں نے شاٹ کھیل دیا. اب وہ آرام سے اپنا بیٹھے ہوئے, کچھ عرصے کے لیے آپ کو نظر نہیں آئیں گے, پھر نظر آنے شروع ہو جائیں گے ادھر ادھر. یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ٹکر نہیں لیں گے, بیکاز دونوں کے پاس اور کوئی جگہ نہیں ہے جانے کی. یا تو ہوتا نا کہ عمران خان اور کی جو پارٹی ہے وہ تیار ہوتی ٹو جمپ ان, وہ تو بیچارے نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں, ان کا تو ایشو ہی کوئی نہیں ہے, وہ تو دیر نو ویئر. تو اب رہ گیا پیچھے پیپل پارٹی کے ساتھ. اصلی جھگڑا تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. بٹ ایز فار ایز مریم نواز شریف از کنسرنڈ اینڈ ایز فار ایز شہباز از کنسرنڈ, نو ایشوز ود دا چیف. اوکے, ہاں, تو چیف کے ساتھ جو ایشوز ہیں وہ تو آصف صاحب کے ہیں نا, زرداری کے ہیں نا. اس کی دفعہ تو میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں آپ کو کہ زرداری صاحب از ناٹ کوآپریٹنگ ود دی چیف آن سرٹن ایشوز. سیٹ صاحب عجیب کھچڑی پکی ہے نا, بہت زیادہ. آپ حالانکہ انکاری ہیں کسی بڑی تبدیلی سے, کسی بڑی جوہری تبدیلی سے, صحیح ہے, لیکن یہ جو ری سیٹ کی بات ہے نا, اس نے جو سیاسی میدان ہے سب کا اپ سیٹ کر رکھا ہے. اور اس میں تیزی آتی دکھائی دے رہی ہے, اسپیشلی جب رانا ثناء اللہ صاحب پہلے بولے, پھر اس کے بعد خواجہ آصف صاحب تو اب پن پوائنٹ کر کے محسن نقوی صاحب کو بتا رہے ہیں, پی سی بی بھی چیک کریں, آپ کے اے جی پی نے, آڈیٹر جنرل پاکستان نے آپ کی وزارت میں بے ضابطگیاں جتنی بتائیں سب میں ٹاپ آپ کر رہے ہیں. پھر نیشنل ایکشن پلان پہ بھی انہوں نے جواب دیا, ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ نقطہ اٹھایا تھا, انہوں نے اس کا بھی جواب دے دیا. لیکن جو بڑی خبر کل بنتے رہ گئی اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا یہ کہ جب نواز شریف صاحب اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھیں گے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ, اور مریم بھی وہاں موجود ہوں گی, اسحاق ڈار صاحب بھی وہاں موجود ہوں گے, تو اس میٹنگ سے کچھ بڑی خبر نکلے گی, کوئی ارتھ شیکنگ, کوئی ووٹ کو عزت دو والا نعرہ ریوائیو کرنے کی بات ہوگی. شہباز شریف صاحب یہ نعرہ لگائیں گے, لیکن جو اس سے خبریں نکلیں بعد میں کچھ ان کی تردید ہوئی کہ جو سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے تو کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دی جو میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں. پیپلز پارٹی کی جانب سے البتہ سخت ری ایکشن آیا, اور ان کے جو پیپلز پارٹی سندھ کے صدر ہیں نثار کھوڑو, انہوں نے کیا کہا وہ شامل کرتے ہیں. اب کے حکومت کے ایک وزیر نے جو کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا اپنے آپ کو انٹیریئر منسٹر بلاتا ہے, بھلے اس کو شوق پرائم منسٹر ہونے کا ہو, لیکن مہربانی کر کے کہہ رہا ہے کہ جی میں فارن منسٹر نہیں بن رہا ہوں. وہ آ کے پھر سے وہی حرکت کہ آرمڈ فورسز کو انوالو کر کے پاکستان میں کھلبلی مچا رہا ہے. اگر تمہارا اپنا خیال تھا تو تم اپنی بات کرتے, تم نے فیلڈ مارشل کا ذکر کیوں کیا, اور کیا رہ گیا تیرے منہ میں جب آئی ایس پی آر نے بعد میں صفائی کچھ دی ہے. لیکن اس کو اتنی جرت کیسے ہوئی, اور جب اس سے کوئی کہتا ہے کہ تمہیں استعفیٰ دینی چاہیے تو میں بھی حق بجانب ہوں کہ اس کو اس میں نہیں رہنا چاہیے. 22 صوبے بنا کے 22 چیف منسٹر چاہیے, 22 گورنر چاہیے, اور قرضے پہ گزارتے ہو. یہ جو کچھ بھی ہوا ہے پاکستان کی فضا کو گندا کرنے کی کوشش ہے. اور جب یہ کہہ رہا ہے نا کہ کاکروچ اگر نکلیں گے تو یہ کریں گے, تو کاکروچ نکلے ہیں. ایوب خان کے خلاف بھی نکلے تھے کاکروچ, یحییٰ خان کے خلاف بھی نکلے تھے, تو ضیاء خان کے خلاف بھی نکلے تھے, ابھی بھی کاکروچ نکلیں گے تو ان کے خلاف ہی نکلیں گے. پہلے جن کے خلاف نکلے ان کی بات کرنے کے بعد آگے انہوں نے بتایا نہیں کہ اب کس کے خلاف نکلیں گے. تو سیٹھی صاحب, کیا محسن نقوی صاحب نے بیان دینے سے پہلے اینٹیسپیٹ کیا تھا اس نوعیت کا ری ایکشن آئے گا, اور آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے مریم نواز صاحبہ یا شہباز شریف صاحب اس پر کوئی تبصرہ کریں گے؟ پہلے تو آخری سیکشن آف یور کویسچن کہ شہباز صاحب اور مریم کیا تبصرہ کریں گے, انہوں نے کوئی تبصرے نہیں کرنے, سوائے یہ اپنی کارکردگی کے اوپر شاید وہ کچھ روشنی ڈالیں, مگر محسن نقوی کے اوپر وہ کوئی کسی قسم کا الزام نہیں لگائیں گے اور نہ ہی ان کو ڈگریڈ کریں گے, یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اچھا, اور نواز شریف صاحب؟ اور نواز شریف صاحب چپ ہی رہیں گے, اور اگر کسی وقت بات بھی کی انہوں نے تو بہت ہی ریڈلز کے اندر بات کریں گے, اور جا کے کسی کو غصہ نہ چڑھے یا کسی کی دل آزاری نہ ہو, درمیانی سی بات کریں گے. ہاں, میں نہیں خیال, جو باتیں کرنی تھیں انہوں نے آپس میں بیٹھ کے کر لی ہیں. دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ
نون لیگ کو پتہ ہے اس کی پوزیشن کیا ہے, کیا کمپرومائزز انہوں نے کیے ہیں یہاں تک پہنچنے کے لیے. تو محسن نقوی کو بھی پتہ ہے اس بات کا اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے اس بات کا. تو میرا خیال ہے نون لیگ کی پوزیشن تو کمزور ہے. اسی لیے جو رسپانس آیا ہے خواجہ آصف سے, ایسے لگتا تھا کہ وہ تعریف کر رہے ہیں ان کی. اس کے بعد طلال جو کہ منسٹر آف اسٹیٹ ہے, طلال چودھری نے بھی حمایت بھری, ہاں ٹھیک ہے, آئیڈیا اچھا ہے, یہ ہے وہ ہے. احسن اقبال صاحب نے بھی کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, نو پرابلم, ذرا یہ دیکھ لیں وہ دیکھ لیں. تو پہلا ری ایکشن تو مسلم لیگ نون کے جو اسٹالورٹس ہیں وہ تو سپورٹ میں ہی تھا, تھوڑی سی اس پہ سوال نشانیاں تھا, مگر ادروائز دے ور ویری سافٹ. وہ تو پھر جب میرا خیال ہے کہیں سے کسی نے کہا ہوگا کہ جی اوئے ایسا کی کر دے پہ ہو, تھوڑا ٹف لائن لو, تو پھر رانا ثناء اللہ صاحب وہ بولے, انہوں نے تھوڑا سا ہارڈ سٹانس لیا. مگر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ رانا صاحب نے ہی تو کہا تھا ایک وقت کہ محسن نقوی اگر پرائم منسٹر بننا چاہے تو کون روک سکتا ہے. ہاں, انہیں ہلکا نہ لیں, انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. یہ تو ان کی کرم نوازی ہے کہ وہ صرف وزارت داخلہ پہ وہ طنز کر رہے تھے مگر حقیقت کی بات کر رہے تھے نا. تو اب بات یہ ہے کہ سبھی کو معلوم ہے کہ محسن نقوی جو ہے جب بولتے ہیں تو وہ ان کی آواز کس کی زبان بولتے ہیں, کس کی زبان بولتے ہیں, سب کو پتہ ہے اس بات کا. تو ایک بفر سا بنایا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ نے, اور وہ بفر سے استعمال کرتے ہیں. اس لیے آج یہ جو باتیں چل رہی ہیں کہ جی یہ جو نثار کھڑو صاحب کا آپ نے مجھے کوٹ سنا ہے, بہت سخت بیان ہے. دیکھیے اس وقت میں آپ کو بڑی ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں جو لوگ بھول جاتے ہیں. مسلم لیگ کو پنجاب چاہیے, ٹھیک, ہمیشہ وہ یہی کہ پنجاب کی پارٹی ہے. اب وہ نہیں رہی نا کہ سندھ میں ان کی بھی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے, اسی طریقے کے ساتھ کے پی میں نہیں ہے, بلوچستان میں نہیں ہے. تو اب وہ ساری سٹینڈنگ جو ہے جو بھی تھی وہ پنجاب میں ہی تھی, اور وہ بھی اب آفٹر دی ایلیگیشنز آف فارم 47 وہ بھی ایک سوالیہ نشان بن گیا. تو میرا نہیں خیال کہ مسلم لیگ کو زیادہ تکلیف ہوگی کہ اگر آپ چھوٹے صوبے بنا دیں یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا دیں. اگر انسسٹ ہی کیا اسٹیبلشمنٹ نے تو یہ ان کی طرف سے اتنی رکاوٹ نہیں ہوگی, بیکاز ان کا یا تو یہ خیال ہوگا کہ ہم سارے پنجاب میں اگر پاپولر ہیں تو پھر یہاں ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے اندر بھی ہمارے لوگ ہی آئیں گے. تو اس میں تو کوئی خاص پرابلم نہیں مجھے نظر آتا. مگر جو پرابلم سندھ میں ہے وہ فرق ہے نا. سندھ میں بھی اگر آپ سارے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا دیتے ہیں تو پیپلز پارٹی پھر بھی سندھ کے ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں جیسے نون لیگ پنجاب کے ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں حاوی ہو سکتی ہے, وہ وہاں بھی حاوی ہو جائیں گے. سندھ میں فرق چیز کیا ہے کہ کراچی کو الگ کر دیا جائے گا فرام دا ریسٹ آف سندھ. کراچی میں پیپلز پارٹی نہیں جیت سکتی, تو اس لیے پیپلز پارٹی جو ہے سختی سے اپوز کرے گی یہ جو نیا ایجنڈا جو نظر آ رہا ہے کہ اور پروونسز بنائے جائیں, بیکاز ان کے ہاتھ سے کراچی چلی جائے گی. کراچی از دا کیش کاؤ. کراچی پیپلز پارٹی کسی صورت میں بھی کوئی ایجنڈا ایسا نہیں ایکسیپٹ کرے گی جس کے ساتھ سندھ سے کراچی الگ ہو جائے یا علیحدہ ہو جائے. اور یہی ایم کیو ایم چاہتی ہے, اور یہی میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ کراچی کو نکالا جائے پیپلز پارٹی کی گرفت سے. ووٹ تو ملتا نہیں ہے مگر اس کا جو فیٹ ہے وہ سارا پیپلز پارٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, بیکاز پروونشل اسمبلی میں دے ہیو اے میجورٹی بیکاز آف دیئر سیٹس ان دا رورل سندھ. تو سندھ اور پنجاب میں یہ فرق ہے. اسی لیے پیپلز پارٹی کھل کے میدان میں آئے گی اور کہے گی نو. اور آپ نے دیکھ ہی لیا پہلے اسٹریٹ اوے چیف منسٹر سندھ نے بات کی, مراد علی شاہ صاحب نے کہا گھسی پیٹی بات ہے, گھسی پیٹی بات. اب بہت فرنٹ فٹ پہ آئے ہیں نثار کھڑو صاحب, سینئر رہنما. تو یہ ان کو تو زرداری صاحب نے کہا نا گو اہیڈ دے. اب زرداری صاحب اپنی طرف سے کوئی نہیں بات کریں گے, اگر کریں گے بھی تو اس قسم کی بات نہیں کریں گے, وہ گول گول کی بات کریں گے یا پیچھے ہی رہیں گے. بلاول بھی جو ہے اس نے ایک طرف اس نے آزاد کشمیر کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کو چیلنج کی ہے, دوسری طرف یہ بھی کہہ دیا ہے کہ فوج جو ہے ہماری ریڈ لائن ہے. دونوں طرف کھیل رہے ہیں, ہاں ایک طرف یہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف کہہ نہیں ہم تو آپ کے. تو سب کے یہی پرابلمس ہیں. اور نون لیگ میرا خیال ہے اسی لیے ابھی تک نواز شریف صاحب کا بیان نہیں آیا, اور وہ جو میٹنگ ہوئی ہے رائیونڈ کے اندر چاروں, اس سے کچھ نہیں نکلا. نہیں آپس میں تو کوئی فیصلہ کیا ہوگا نا, اور مجھے نہیں معلوم مگر میں ایسٹیمیٹ لگا سکتا ہوں, مطلب میری چڑیا وہاں نہیں تھی. اچھا, لیکن یہ کہنا کہ اب تو نواز شریف صاحب فرنٹ فٹ پہ آنے لگے ہیں اور انہوں نے معاملات دیکھنے کا فیصلہ کیا ہے. میاں صاحب فرنٹ فٹ پہ نہیں آئیں گے. میاں صاحب اس بات کو پسند نہیں کریں گے.
مگر میاں صاحب اس وقت کا جو ارینجمنٹ ہے اس کو ڈی اسٹیبلائز نہیں ہونے دیں گے. اوکے. ٹو مچ از ایٹ اسٹیک. ظاہر ہے کہ ان کو محسن نقوی صاحب پسند نہیں ہیں, جی نہ مریم کو پسند ہے, جی. سیدھی سی بات. یہ ہمیں کانسٹیٹیوشن ایونیو والی ایپیسوڈ سے بھی پتہ چلا. یہ بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں. جی. وہ سمجھتے ہیں کہ he's become too big for his boots. وہ محاورہ اپنی جگہ پہ. گولڈن بوٹ ایوارڈ یاد آ گیا, گولڈن بوائے یاد آ گیا. اور ان کی ایمبیشنس کا بھی پتہ ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ کتنے قریب ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے. جی. تو اس لیے آئی تھنک نون لیگ کی طرف سے اسی قسم کے رسپانسز آئیں گے. وہ محسن نقوی کے اوپر فوکس کریں گے, مگر ایسے فوکس کریں گے جس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی نہ پیچھے نظر آئے, کوئی سایہ نظر نہ آئے. اجی آپ انٹیریئر منسٹری آپ نے کیسے چلائی ہے, آپ نے پی سی بی کیسے چلایا ہے, آپ کیا ہے, یہ محسن کے اوپر فوکس کریں گے. حالانکہ انہیں پتہ ہے عائشہ کہ محسن نقوی از ناٹ محسن نقوی, تو وہ کیسے کریں گے بیچارے, سب کو پتہ ہے اس بات کا. تو اس لیے یہ ساری باتیں فضول ہیں. جی ریزگنیشن لے لو, یہ کر لو, وہ کر لو, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. محسن صاحب کا اس کے بعد کوئی اسٹیٹمنٹ ہمیں دکھائی نہیں دیا. محسن صاحب نہیں کریں گے, انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر دیا عائشہ. بس ایک شاٹ کھیلا, ہاں وہ and then afterwards ان کو کہا گیا تھا یہ شاٹ کھیل دو, اور انہوں نے شاٹ کھیل دیا. اچھا. وہ آرام سے اپنا بیٹھے ہوئے, کچھ عرصے کے لیے آپ کو نظر نہیں آئیں گے, پھر نظر آنے شروع ہو جائیں گے ادھر ادھر. وزٹ کر رہے ہیں ویسے وہ سینٹرز کا, ہاں وہ کریں گے اپنی طرف سے, لیکن بیان ان کی طرف سے کوئی اس کے بعد سامنے نہیں آیا. نہیں ابھی میرا خیال ہے فوری طور پہ تو نہیں آئے گا. پرووک تو نہیں کرنا چاہیں گے نا, اور اس ماحول کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے دیں گے. مگر جو کہنا تھا انہوں نے کہہ دیا. اور میں نہیں سمجھتا کہ اب جتنا اسٹرانگ ریئیکشن رانا صاحب سے آیا ہے اس سے زیادہ اسٹرانگ نہیں آئے گا. وہ تو کہہ رہے ہیں فلاسفر بنے ہوئے ہیں محسن نقوی صاحب. اب تو بس پھر اچھی بات ہے, اگر فلاسفر ہی ہے تو پھر فلاسفر ہی رہنے دیں. اس میں جو ایک اور تھیوری سامنے آ رہی ہے مسلم لیگ نون کا ریئیکشن دیکھتے ہوئے, کہ کل کہا گیا کہ مسلم لیگ نون اس وقت ناؤ اور نیور کے موڈ میں آ چکی ہے اور ہیڈ آن لینے جا رہی ہے, کیونکہ نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اب موقع آ چکا ہے کہ آپ کے پلے جو بھی ڈالا گیا ووٹ کو عزت دو والے معاملے کے بعد, اب آپ اپنی جگہ پر واپس آئیں. ایک تھیوری یہ ہے کہ جیسے صوبوں کے معاملے پر, 18ویں ترمیم کے معاملے پر مسلم لیگ نون نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملا رکھے ہیں, اور اصل نشانہ آصف علی زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی ہے. یہی وجہ ہے کہ محسن نقوی صاحب نے یہ اعلان کرنے سے پہلے, اناؤنس کرنے سے پہلے جا کے آصف زرداری صاحب سے ملاقات کی, اور اس معاملے پر ہم سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کو ہی تل ملاتا ہوا دیکھ رہے ہیں. آپ کو اس تھیوری میں وزن لگتا ہے؟ نہیں, مجھے نہیں وزن لگتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے اور اب ہم ٹکر لیں گے, یہ کسی صورت میں ٹکر نہیں لیں گے. کیوں ٹکر لیں گے؟ لیکن صوبوں کے معاملے پہ آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں نا. جی. ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ جب ٹکر لیے انہوں نے تو اس وقت ان کی عوام کے اندر ایک اہمیت تھی. جی. اس وقت ووٹس بھی پڑے تھے. اب تو سب کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ کو وہ ووٹ نہیں پڑا جو کہ وہ کلیم کرتی ہے کہ پڑا ہے, اور جو بھی حکومت انہوں نے بنائی ہے تھینکس ٹو, سب کو پتہ ہے. اینڈ آلسو محسن نقوی, اینڈ ویل بائی ایسوسیشن. سو آئی تھنک اٹس ناٹ اے اسٹرانگ پوزیشن. اگر ویک پوزیشن ہے تو پھر کیسے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کریں گے؟ تو غصہ ہوگا کہ دیکھو پھر. اور اب میں آپ کو بتاؤں غصہ بھی کیوں ہوگا, کہ یہ بھول جاتے ہیں بہت سے لوگ, آخری وقت تک جنرل باجوہ کی کوشش تھی ایکسٹینشن لینے کی, یا اپنی ایکسٹینشن مل جائے یا کسی ایک اور جنرل کا نام انہوں نے لیا تھا, جنرل اظہر, کہ ان کو آپ بنا دیں آخری دن تک. اور یہ نواز شریف صاحب ہیں جنہوں نے ڈٹ گئے تھے, اور پرائم منسٹر اس وقت شہباز شریف صاحب تھے, ان کو کہا تھا تو ڈٹیا رہا, تو ہلنا نہیں ہے. اور اس وقت شہباز صاحب ظاہر ہے ٹینشن تھی, بیکاز پیغام لوگ لے کے آ رہے تھے, رات کو 1-1:30 بجے بھی ایک کوئی شاپ پہنچ گئے تھے کہ جی ہونے بھی ٹائم ہے جی. اینڈ شہباز کالڈ اپ میاں صاحب, اینڈ میاں صاحب ڈٹیا رہا تو ہی وڈ نیور ہیو بیکم آرمی چیف اف نواز شریف ہیز ناٹ پٹ ہز فٹ ڈاؤن. تو دیٹس دا لیسٹ نواز شریف کین ایکسپیکٹ, کہ جی اب ہمیں بھی ایک موقع تو دیں پوری ٹرم کرنے کا, لیٹس گیٹ آن ود اٹ. تو اس لحاظ سے آئی تھنک یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا جی وہ ٹکر لیں گے, ٹکر نہیں لیں گے. یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ٹکر نہیں لیں گے, بیکاز دونوں کے پاس اور کوئی جگہ نہیں ہے جانے کی. یا تو ہوتا نا کہ عمران خان اور کی جو پارٹی ہے وہ تیار ہوتی ٹو جمپ ان, وہ تو بیچارے نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں, ان کا تو ایشو ہی کوئی نہیں ہے, وہ تو دے نو ویئر. تو اب رہ گیا پیچھے پیپل پارٹی کے ساتھ. اصلی جھگڑا تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے, نون لیگ کے ساتھ تو جھگڑا ہے ہی نہیں اتنا. شہباز صاحب از ڈوئنگ ویل, اسی لیے محسن صاحب نے آپ کو کہا وہ کہیں نہیں جا رہے, وہ تو رہیں گے یہاں.
مریم از اوکے، از ناٹ اے پرابلم، دے آر کوآپریٹنگ ایٹ ایوری لیول. باقی جو ہے وہ سسٹم کی جو پرابلمس ہیں وہ تو سندھ میں بھی ہیں، پنجاب میں بھی ہیں، ہر جگہ پہ ہیں وہ. But as far as Maryam Nawaz Sharif is concerned and as far as Shahbaz is concerned, no issues with the chief. اوکے. ہاں تو چیف کے ساتھ جو ایشوز ہیں وہ تو آصف صاحب کے ہیں میں یہی نا، آپ سے زرداری کے ہیں نا. ہاں. اس کی دفعہ تو میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں آپ کو کہ زرداری صاحب از ناٹ کوآپریٹنگ with the chief on certain issues. One of them is the NFC award. دیکھیے ابھی پیسے جو واپس کیے ہیں اپنے اپنے شیئر سے، اپنے شیئر سے، پنجاب نے تو چوں نہیں کی، جی ٹھک کر کے محسن مریم نے بھیج دیے، لے لو جی لے لو ہمارے سرپلس ہے. وہ تو سندھ چیخ رہا ہے، کے پی چیخ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو دیٹس دا پرابلم. اسی لیے جو پانی والی نہریں کرنی تھیں وہ عامی کے لیے کمرشل فارمنگ کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا، جی تو وہ سندھ نے شور ڈال دیا. اور زرداری صاحب کرتے کیا ہیں، اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہتے، سندھی نیشنلزم کو پہ جاؤ، ٹھیک ہے جی. تو اب دیکھیے نا، تو اس اسٹیج پہ بھی انہوں نے چیف منسٹر کو کہا، کھوڑو صاحب کو کہا، جی حالانکہ محسن نقوی ان کو بتا کے آئے تھے کہ میری مجبوری ہے، میں یہ کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو زرداری صاحب بھی تو ہی از ایکچولی ناٹ گوئنگ ٹو گیو اپ. 18th امینڈمنٹ از اے ویری بگ امینڈمنٹ. یہی تو زرداری صاحب نے اپنا سارا پاور چھوڑ دیا تھا فار دا سیک آف دا پروونشل اٹانومی. دیکھیے نا ان کی قربانی کیا تھی. 58(2)B انہوں نے فارغ کر دیا. اتنا زبردست پاور تھا. ہی سیڈ نو.